شاہد عباسی صاحب پہلے دن سے جب سے رجیم چینج ہوا تب سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں حکومت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، ہمیں اسمبلی میں مطلب یہ ان اسمبلی کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے، اس حکومت کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے، ہم یہ حکومت نہیں چلا سکیں گے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کا بہرحال اختلاف تھا، پہلے دن سے تھا. دوسرا ان کا یہ بھی تھا کہ درمیان میں کچھ ایسے مراحل آئے جب غیر قانونی اقدامات یہ حکومت کر رہی تھی کسی کی منشا کے لیے، کسی کی رضامندی کے لیے. اس وقت بھی ہلکی پھلکی انہوں نے آواز بلند کی کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. البتہ انہوں نے یہ جرات نہیں دکھائی شاہد عباسی صاحب نے جو جرات مصطفیٰ نواز کھوکھر نے دکھائی کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ڈٹ کے ٹویٹ کیے، اور جب ان کو ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کا کہا گیا تو انہوں نے نہیں کیا، اور پھر ان سے استعفیٰ مانگا گیا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے اپنی سینیٹرشپ قربان کر دی، لیکن انہوں نے اپنے اصولوں پہ جو ہے وہ سودے بازی نہیں کی، کمپرومائز نہیں کیا. لیکن شاہد عباسی صاحب نے یہ بھی نہیں کیا. پھر ایک اور معاملہ جو شاہد عباسی صاحب کا وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو جو چیف آرگنائزر بنایا گیا ہے، ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے، سیاسی طور پہ ان کا کیا ایک وہ ہے کہ انہوں نے کیا ایسی کو اسٹرگل کی ہے سیاسی طور پر کہ آپ کہیں کہ بڑی منجھی ہوئی سیاستدان ہے، سوائے اس کے کہ گالم گلوچ، سخت زبان. اور اس پہ بھی آتے ہیں جو ایک اور فیصلہ لندن میں ہوا ہے وہ کیوں ہے مریم کے واپس آنے سے پہلے. اس کے علاوہ ان کے پاس ہے کیا ایکسپیرینس ہے. انہوں نے تو پارٹی کو تقسیم کیا ہے، انہوں نے تو پارٹی میں لڑائیاں ڈلوائی ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو زبان استعمال کی مفتی اسماعیل کے خلاف، وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی، اور پھر جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے مفتی اسماعیل کو ہٹوا کر اور اس کو اسحاق ڈار صاحب کو بنوایا ہے، اس پہ بھی شدید تحفظات ہیں شاہد عباسی صاحب کے، کیونکہ شاہد عباسی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی اسماعیل صاحب ٹھیک کام کر رہے تھے اور ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا مفتی اسماعیل صاحب کو، اور اسحاق ڈار نہیں کر سکتے وہ چیزیں. اور اسحاق ڈار کی بہت ہی پالیسی سے اختلاف بھی ہے شاہد عباسی صاحب کو، لیکن وہ کھل کے اس طرح سے بات نہیں کرتے، یہاں پہ بھی اس جرات کا وہ مظاہرہ نہیں کرتے. اور پھر اب ایک اور چیز یہ ہے کہ جو ابھی سلمان شہباز نے ایک بیان دیا کہ آخری 3 وزیر خزانہ جو تھے وہ جوکر تھے. ان میں کون کون تھے؟ ان میں سابق 3 اسحاق ڈار سے پہلے، اسحاق ڈار صاحب سے پہلے یہ تھے مفتی اسماعیل صاحب، مفتی اسماعیل سے پہلے تھے شوکت ترین صاحب، ان سے پہلے حفیظ شیخ صاحب تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 کو وہ جوکر کہہ رہے ہیں، مزاحیہ کردار کہہ رہے ہیں. سلمان شہباز جو شہباز شریف کے بیٹے ہیں، اور مفتی اسماعیل صاحب نے جتنے اقدامات کیے وہ شہباز شریف کی منظوری سے کیے، پارٹی کی منظوری سے کیے. لیکن پڑ سارا ان کے گلے گیا. مریم نواز یہ سارے بیان دیتے رہے مفتی اسماعیل کے خلاف، اور مفتی اسماعیل صاحب خود بتا چکے ہیں کہ جس طرح سے ان سے استعفیٰ لیا گیا انہوں نے انسلٹ فیل کی، اور صرف اسحاق ڈار کو اس لیے بنا دیا گیا کہ وہ میاں نواز شریف کے سمدھی ہیں، شریف خاندان کی فیملی کا حصہ ہیں، اور اس لیے جو ہے وہ ان کو بنا دیا گیا. اور اس کے علاوہ کوئی اور ان کی کوالیفیکیشن نہیں ہے، اور وہ منی لانڈرنگ کرتے رہے شریف خاندان کے لیے. ان کے بیانات موجود ہیں، اعتراف بیانات، سب کچھ، یہ ان کی کوالیفیکیشن ہے. اور پھر آپ وہ یاد کریں پرنسپل سیکرٹری جو شہباز شریف کے ڈاکٹر توقیر، ان کا بیان کہ جی وہ مریم نواز کے داماد کا وہ منگوانے جو پاور پلانٹ ہے، لیکن وہ ابھی نہ منگوائیں، وہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، اسحاق ڈار کو آنے دیں، وہ بڑے ماہر ہیں اس طرح کی 2 نمبریوں کے، وہ یہ 2 نمبری کر کے یہ جگاڑ لگا کے اور منگوا دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کچھ یہ کام کیے ہوئے ہیں. تو یہ ایک آپ کے سامنے ہے. اچھا، اب ایک یہاں پہ یہ چیز بھی ہے کہ جو اسحاق ڈار، یہ جو شاہد عباسی صاحب ہیں، آج میں نے نہیں دیکھا کہ یہ ان کا نام، بہرحال میں نے نہیں دیکھا ان خبروں میں جو آج نون لیگ کا اجلاس ہوا ہے، 5 گھنٹے کا جو رپورٹ ہوا کہ لاہور میں اجلاس ہوا ہے معاشی فیصلوں کے حوالے سے مرشد کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، اس میں نے نہیں دیکھا کہ شاہد عباسی صاحب کا نام ہو. اور یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہد عباسی صاحب جو ہیں وہ ایک تھنک ٹینک بنایا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے، اس میں بھی ان کا نام ہے. اس کے حوالے سے ایک مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے جو بیان جاری کیا وہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ تھنک ٹینک کیوں بنایا ہے اور یہ کیا کرنے جا رہا ہے. یہ تھنک ٹینک یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی جانب سے ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک غیر جانبدارانہ کوشش میں دوستوں اور ساتھیوں سے پاکستان کے موجودہ معاشی، سیاسی اور سماجی بحران کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی، جو اب ریاست اور معاشرے کی بنیادوں پر ضرب لگا رہا ہے. عوام کے انفرادی اور اجتماعی حقوق کو شدید خطرات لاحق ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے ہر خطے اور نسل کے لوگ عدم اطمینان کا شکار ہیں. یہ مشکل وقت ہم سے پاکستان کے بارے دوبارہ سوچنے یا دوبارہ تصور کرنے کا تقاضا کرتا ہے. لہٰذا ہم چند دوست، یہ بہت اہم ہے، لہٰذا ہم چند دوست جن میں پہلا نام ہے شاہد نواسی، مفتی اسماعیل، فواد حسن فواد، اسد علی شاہ، حاجی لشکری رئیسانی، میر ہمایوں کرد، خواجہ محمد ہوتی اور دیگر، پاکستان کے گورننس ڈھانچے کی تشکیل نو کے لیے سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے پورے پاکستان میں سیمینارز کی ایک سیریز منعقد کر رہے ہیں تاکہ عوام کی امنگوں کو بہتر طریقے سے پورا کر سکیں. ان سیمینارز کا آغاز خوبصورت لیکن سب سے زیادہ نظر انداز ہونے والے صوبے بلوچستان سے کریں گے، اور ہمارا پہلا سیمینار کوئٹہ میں ہوگا. لشکری رئیسانی
ہمایوں کرد اور دوستوں نے اس سیمینار کی میزبانی کی پیشکش کی ہے، جو 21 جنوری 2023 بروز ہفتہ صبح 10 بجے نوری خان کلچرل کمپلیکس میں منعقد ہوگا۔ ہم اپنے خوبصورت ملک کی حقیقی صلاحیت کو سمجھنے کے لیے ایک تعمیری بحث شروع کرنے کے منتظر ہیں۔ یہ ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا بیان۔ اب یہ تھنک ٹینک جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہے اپنی ایکٹیویٹیز، اور آغاز کر رہے ہیں یہ کوئٹہ سے۔ اب اس میں اس ساری صورتحال میں جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ شاہد خان عباسی صاحب جو ہیں ان کو ان کے حوالے سے، اچھا ہاں، فیصل واڈا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں کہ شاہد خان عباسی نہ صرف خود چھوڑ کر جا رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ 4-5 اور ایم این اے بھی الگ ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ شاہد خان عباسی اس حد تک جائیں گے کہ خود الگ ہوں گے اور ساتھ 4-5 لوگوں کو بھی لے کے الگ کریں گے، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ لیکن بہرحال فیصل واڈا جو آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے قریب ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاہد خان عباسی ناراض ہیں اور وہ استعفیٰ دے دیں گے نون لیگ سے یا پتہ نہیں ایم این اے شپ سے، سارا کچھ۔ اور یہ اگر ایسا ہے تو اس سے پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ پھر وہی جو اعتماد کا ووٹ ہے جو عمران خان سمجھتے تھے کہ نہیں لے پائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی صورتحال تو ٹھیک تھی، عمران خان کا اندازہ ٹھیک تھا، لیکن اس میں ہوا یہ ہے اب جب 35 اور استعفے جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں تحریک انصاف کے، تو وہ مقصد آپ کو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوٹے ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے، ابھی اور استعفے منظور ہو سکتے ہیں۔ جس دن عدم اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا شہباز شریف نے، اس سے پہلے مزید استعفے منظور ہو جائیں گے، تقریباً استعفے منظور ہو جائیں گے، تاکہ تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں ان کی تعداد کم ہو جائے، اور ان کی تعداد کم ہونے کے بعد یہ ہوگا کہ ان کی تعداد جب کم ہوگی تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو پارلیمانی پارٹی آلریڈی لوٹوں کی موجود ہے ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو لوٹے ہیں ان میں سب سے بڑے لوٹے جو ہیں راجہ ریاض، وہ کل عادل شاہ زیب صاحب کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ مہنگائی شہباز شریف اور اس حکومت کی پیدا کردہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری نیک خواہشات شہباز شریف کے ساتھ ہیں، بڑی محنت بڑی کوشش کر رہے ہیں ملک کو مسائل سے نکالنے کی، اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے، اور وہ اپوزیشن لیڈر جو خود کہہ چکا ہے آن ریکارڈ کہ میں نون لیگ کا ٹکٹ لوں گا۔ اور فیصل واڈا صاحب جو آج کل تحریک انصاف کے خلاف بڑا بیانات دیتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے بیان جاری کیا ہے اسی ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں کہ اللہ تعالیٰ ہر باپ کو مریم نواز جیسی بیٹی عطا کرے، یہ کہنا تھا فیصل واڈا صاحب کا۔ اور اب دیکھتے ہیں بہرحال شاہد خان عباسی صاحب کی کیا ان کا موقف سامنے آتا ہے، کیا وہ کہتے ہیں، لیکن صورتحال میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس وقت نون لیگ کے اندر یہ ایک نئی لڑائی کی خبر سامنے آئی ہے۔ شاید وہ تردید بھی کر دیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ لڑائی چل نہیں رہی، معاملات تو بہرحال گمبھیر ہیں، اور اس کی واضح طور پہ آپ کے سامنے کہ جو مفتی اسماعیل ہیں وہ مسلسل بیانات داغ رہے ہیں، اسحاق ڈار ان کو جواب دے رہے ہیں، اور اسحاق ڈار جب باہر تھے تو انہوں نے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا تھا خبر کو، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جس نے بھی مفتی اسماعیل کو وزیر خزانہ بنایا ہے یا تو اس کو پاکستان کی معیشت کا پتہ نہیں ہے، یا اے بی سی بھی نہیں پتا، یا وہ پاکستان کی معیشت کو جان بوجھ کر تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اس میں مفتی لکھا ہوا تھا اسحاق ڈار صاحب نے جو ری ٹویٹ کیا تھا اس میں کہ مفتی اسماعیل جو ہے وہ ٹافیوں کی فیکٹری تو چلا سکتے ہیں، پاکستان کی معیشت نہیں چلا سکتے۔ یہ صورتحال ہے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 18 جنوری ہے اور دن ہے بدھ کا۔ شاہد خان عباسی صاحب کے حوالے سے آج صبح سے ہی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ان کے پارٹی سے اختلافات ہیں اور وہ پارٹی چھوڑنے والے ہیں، لیکن ابھی تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں شاہد خان عباسی صاحب نے کہیں پر تردید نہیں کی، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل خبر کہیں پہ آتی ہے اور ایک ٹویٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے، یا پارٹی کی طرف سے ایک بیان آتا ہے، یا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ کسی بھی چینل پہ آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے کال پہ لے لو، یا آپ ایک بیان جاری کر دیتے ہیں، پارٹی کا سیکرٹری اطلاعات، پارٹی کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے بیانات جاری کر دیتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں اس طرح کے اختلافات کی جو خبر چل رہی ہے اب وہ غلط ہے۔ اب شاہد خان عباسی صاحب کی اس وقت وہ پوزیشن ہے پارٹی کے اندر کہ آپ ایسے سمجھیں کہ اگر تحریک انصاف کے حوالے سے خبر آئے کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی چھوڑ رہے ہیں، فواد چودھری چھوڑ رہے ہیں، اسد عمر چھوڑ رہے ہیں، یعنی اتنے جو کلوز نام ہیں اور بڑے نام ہیں ان کا آئے کہ وہ پارٹی چھوڑ رہا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہوتی، لیکن اس وقت تک انہوں نے تردید نہیں کی۔ بات کرتے ہیں کہ کیا ان کے کیونکہ معاملات ان کے بہت عرصے سے گڑبڑ چل رہے ہیں، یہ نہیں ابھی کچھ کہا جا سکتا کہ وہ پارٹی چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، اس کے لیے بڑی جرت چاہیے ہوتی ہے، بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے، بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، اور یہ جرت، ہمت، حوصلہ اور چوتھا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ پھر اس کا جو متضاد ہے وہ بڑا عجیب لفظ ہے، وہ چودھری نثار علی خان صاحب نے دکھائی تھی اور وہ یہ تھی کہ جب مریم نواز صاحبہ کو آگے لانے کا فیصلہ ہوا تو اس وقت چودھری نثار علی خان واحد پولیٹیکل لیڈر تھے نون لیگ میں سے جنہوں نے کہا تھا کہ میں مریم نواز کے انٹر کام نہیں کروں گا،
उस वक़्त शाहिद खान अब्बासी साहब और इन जैसे बहुत से रहनुमाओं ने कहा था कि जी हम मरियम के नीचे बिल्कुल काम करेंगे और वो मियाँ साहब की बेटी हैं, लीडर हैं, हमारी कायद हैं और हम जैसे मियाँ नवाज शरीफ के हम नौकर और गुलाम हैं, इसी तरह से मरियम नवाज के साथ भी हम यही और इस तरह का उस वक़्त ये सारों ने कहा था कि जनाब हम कंफर्टेबल हैं, मरियम के नीचे काम करने के लिए हमें कोई मसला नहीं है। वाहिद आवाज़ चौधरी निसार अली खान की थी जिन्होंने ये जुर्रत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं ये काम नहीं कर सकता और उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। और आज आप देख लें कि उनका ठीक है वो एमएनए ना बन सके एमपीए बने लेकिन आप उनका देखें कि कम से कम उन्होंने एक जुर्रत का मुज़ाहरा तो किया था, ये कहा था कि वो ये गुलामी नहीं कबूल करेंगे। अच्छा उसके बाद आप आ जाएँ शाहिद खान अब्बासी साहब, एक तो शाहिद खान अब्बासी